یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مت کھائیے سود چند در چند، بڑا چڑھا کر۔ سود ہوتا ہی وہی ہے جو بڑھتا چڑھتا ہے۔ ویسے ایک سود مفرد ہوتا ہے 100 پر 5 روپے، ایک سود مرکب ہوتا ہے، اگر وقت پر نہیں دیے تو پھر اگلے سال 105 پہ سود، پھر اگر وہ بھی نہیں دیے تو پھر اس کا ڈبل پر سود۔ اس آیت میں اس کی ممانعت ہے، اور سورۃ بقرہ کی آیات کے اندر سود مفرد کی ممانعت تھی۔ سود مفرد ہو یا مرکب ہو، دونوں حرام ناجائز ہے۔ اور وہ لبنانی قاضی یا وہ ڈاکٹر فضل الرحمان وغیرہ نے جو کہا کہ بہت زیادہ سود نہ ہو، تھوڑا ہو، اسلامی بینکاری والوں نے بھی یہ بہانہ بنایا تھا کہ ہمارا یہ نظام مکمل اسلامی نہیں ہے، کچھ ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو یاد رکھنا کہ سود مفرد بھی ناجائز ہے اور مرکب بھی ناجائز ہے، اور دلیل بقرہ کی آیت ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو اصل مال لے سکتے ہو، نہ مفرد لے سکتے ہو نہ مرکب لے سکتے ہو، دونوں منع ہے۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود چند در چند، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈرو اس جہنم سے جو تیار کیا گیا کافروں کے لیے۔ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے تفسیر مظہری میں کہ حضرت فرماتے تھے سب سے شدید آیت یہ ہے جس میں سود خوروں کو اس جہنم کی دھمکی دی گئی جس میں کفار جلیں گے۔ گویا سود خور انجام کے اعتبار سے کافر کی طرح سزا پائے گا۔ جب سود مفرد کی ممانعت آئی تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کرو۔ اور جب سود مرکب کی حرمت بیان فرمائی تو فرمایا تمہیں وہ سزا ملے گی جو کافروں کو ملے گی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہا مانو اللہ اور رسول کا، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آگے بڑھو بخشش کی طرف رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، چوڑائی اس کے آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یعنی سود مت لو اور جہنمی مت بنو، اور سود چھوڑو اور اللہ کو راضی کرو، تمہاری بخشش اس پر ہے، تمہیں جنتیں تب ملے گی۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور پی لیتے ہیں غصے کو۔ غصہ آتا ہے لیکن پی لیتے ہیں، بے موقع ظاہر نہیں کرتے۔ والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ خوب پسند کرتے ہیں نیک کرداروں کو۔ محسن نیک کردار اور صالح بلند کردار۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب وہ کر لے کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر لے اپنے ساتھ، ذکروا اللہ، اللہ ان کو یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، معافی مانگنے لگتے اپنے گناہوں کے لیے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور یہ ضد نہیں کرتے اپنے کیے پر، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کھجورے بیچ رہا تھا، کوئی خوبصورت عورت آئی، وہ کھجورے پسند کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اندر جو کمرے میں ہے وہ بہت اچھی ہے۔ جب وہ کمرے میں کھجورے چننے آئی تو اس نے اندر آ کے دروازہ بند کر لیا اور اس کو اپنے ساتھ لپٹایا چمٹایا۔ بعد میں خیال آیا کہ یہ تو اجنبیہ ہے اور اس کے ساتھ ایسا فعل، یہ تو زنا کے برابر گناہ ہو جائے گا۔ چنانچہ پیغمبر کی خدمت میں آیا معافی مانگنے۔ اقم علی الحد، حضرت حد جاری کرے، اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری روایت مفسرین نے یہ لکھی کہ ایک شخص نے دوسرے کو کوئی سامان دیا،
کہ یہ ہمارے گھر دے دے. تو خاتون نے اندر سے ہاتھ باہر کیا. وہ ہاتھ بہت زیادہ گورا تھا، خوبصورت ہاتھ تھا، تو اس نے چومنا شروع کیا. پھر خیال آیا کہ اجنبیہ کا ہاتھ شہوت سے چومنا یہ حرام ناجائز ہے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. اور وہ لوگ جو کر لیتے کوئی بے حیائی کا کام یا زیادتی کر لے اپنے ساتھ اللہ کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں. گناہ معاف کرنا صرف خدا کا کام ہے، جبکہ وہ ضد نہ کرے اپنے کیے پر، یعنی آئندہ کبھی نہ کرے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی سزا بخشش ہے، ان لوگوں کی جزا مغفرت ہے رب کے ہاں. وجنات، اور جنتیں تجری من تحت الانہار، کہ چلے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. ونعم اجر العاملین، کیا خوب اجر ہے کارندوں کا. قد خلت من قبلکم، یقیناً گزرے ہیں تم سے پہلے، سنن خصلتیں، سنت عادتیں. بہت لوگ اور ان کے حالات گزرے ہیں. وہ بابا ابھی ابھی ہمارے سامنے بہت بڑا امریکن خیالات کا حامی، ان کے منصوبوں پر فدا، ایوان سے آنسوں سے روتے ہوئے باہر نکلا ہے. اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی. ہر کے آمد عمارتیں نو ساخت، رفت منزل بدی گرے پرداخت. یقیناً گزرے ہیں تم سے پہلے بہت ساروں کی خصلتیں، عادات. فسیروا فی الارض، پس چلو ملکوں میں. فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور یہ ہدایت اور پند ہے پرہیزگاروں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ سستی کرو نہ غمگین ہو. وانتم الاعلون، تم کامیاب ہوں گے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ان یمسسکم قرح، اگر لگی ہے تم کو چوٹ، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس یقیناً لگی ہے مشرک قوم کو بھی چوٹے اس جیسی. قرح اور جرح، زخم جب پھٹ جائے تو جرح ہے، مجروح، زخمی. اور جب سوجا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، اندر اندر سے پٹائی ہوئی ہو، اس کو مقروح کہتے ہیں. مقروح، قرح. احد کے موقع پر ڈبل لڑائی ہو گئی. صحابہ پہلے سے تکے ہوئے زخمی تھے، پھر لڑائی ہو گئی ڈبل. تو ہر شخص خوب کٹا ہوا تھا اور خوب دکھا ہوا تھا. تو اللہ نے تسلی دی کہ اگر آپ کو تکلیفیں پہنچی ہے تو آپ کے دشمنوں کو بھی پہنچی ہے. نہ خدای دشمن کے ماں نہ اڑان دی، کمازی گر ور پس مرم خوشحال ہے. پشتو میں کہتے ہیں کہ جب دشمن پر آئی ہے نا، اب جو مجھے پہنچی ہے کوئی بات نہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے کہ ہم پلٹتے ہیں لوگوں کے درمیان. پنجپیر مولانا نے کہا ہے کہ شیخ زاہد الکوثری مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے. مجھے پتہ چلا کہ ترکیہ کے بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. تو میں نے عبید اللہ سندھی کو کہا، ان سے مولانا پنجپیر پڑھنے ٹھہرے تھے. تو مولانا سندھی نے ان کے نام خط لکھا، چھوٹا سا خط. السلام علیکم، یہ میرا شاگرد ہے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نیچے اپنا نام لکھا. کہا جب میں نے چٹ پیش کیا تو اس نے ایک دم کہا کہ مولانا خیریت سے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت ترکیہ میں آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا اور وہاں اسلام نافذ تھا، خلافت اسلامیہ تھی، آپ شیخ الاسلام تھے، اور یہاں بہت پریشانی کے عالم میں آپ آئے ہیں. تو شیخ نے یہ آیت پڑھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے یہ دن ہیں جن کو ہم پھراتے ہیں لوگوں کے درمیان.
کبھی آدمی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے، کبھی عزت سے ہوتا ہے، کبھی کمزوریوں میں، کبھی صحت میں، کبھی بیماری میں، کبھی پیغمبر معراج پر سبع سماوات کے اوپر ہے، کبھی مدینہ منورہ میں عباس و علی کے سہارے سے جا رہا ہے۔ ویدا جندن دے چه بجوڑ کلنا جوڑائے، نو دا جندن دے چه بجوڑ کلنا جوڑائے، او سخدائی نئی چه بتل تر تل جوڑے۔ تکلیفیں اور عوارض تو آتے ہیں دوست۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے شہید۔ 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتے بے انصافوں کو۔ کہ یہ خیال نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جو مشرکین کو فتح ہوئی تھی وہ کوئی خدا کے پسند نہ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دے اللہ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا کے رکھ دے کافروں کو۔ آیات سے پتہ چلا کہ احد میں آخر کار مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے مجاہدین کو تم میں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ظاہر نہیں فرمایا جمنے والوں کو۔ توے چے منڈوے شہید شیخو پکور کے وائے، دغه سے نشی پا میدان باندے کبان منظر۔ آیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت، جبکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا جہادیوں کو تم میں، اور نہ ان کو جو جم کے رہنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور یقیناً تم آرزو کرتے تھے مرنے کی اس سے پہلے کہ اس کو دیکھ لیتے۔ جو لوگ بدر میں شریک نہیں تھے وہ آرزو کرتے تھے کاش جہاد کا موقع ملے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، لو تم نے اس کو دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ ہی رہے ہو۔ کبھی بھی خواہش کرے تو ایسے کاموں کی جو شرعاً جائز ہو، اور ایسے کام کی خواہش جس کا آپ نبھا بھی کر سکو۔ ایسی بات کی خواہش مت کرو کہ وہ ہو جائے تمہیں تکلیف ہوگا، اور جو تم خواہش کرو گے وہ ہو جائے گا، موقع آ جائے گا اس کا۔ مثلا ناجائز گناہ کی خواہشات نہیں کرو۔ جہاد تو ایک جاہز اور بہترین مرحلہ ہے، لیکن یہ لوگ اتنے مخلص تھے کہ ان کو موت بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں۔ صاف فرمایا کہ تم نے مرنے کی خواہش کی تھی، لے 70 کے 70 لاشیں اٹھاؤ۔ ایک شخص کا ایک بیٹا مر گیا، اس نے کہا یہ نہ مرتا یہ دوسرا مرتا، وہ بھی پیچھے مر گیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے بابا؟ نہ وہ مرے اور نہ یہ مرے، خدا دونوں کو سلامت رکھے۔ آپ کے پیر میں درد ہے تو آپ کہے یہ ہٹا، کان میں لیا، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہے خدا میرے ہر عضو سے تکلیف اور درد دور فرما، کامل اور جامع دعا کر لیں۔ احد کے موقع پر ایک تکلیف دہ کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت شبیہ تھے۔ قیامت تک صرف ایک شخص آئے گا جو آن حضرت کے ساتھ اشباہ ہوگا، وہ امام مہدی ہوگا۔ اس کا نام بھی محمد ہوگا، باپ کا نام بھی عبداللہ، ماں کا بھی آمنہ، شکل و صورت میں بھی اشباہ بن نبی ہوگا۔ حسن مجتبی
سر کی چوٹی سے ناف تک اشباہ بن نبی تھے، اور حسین ناف سے نیچے حصے تک اشباہ بن نبی تھے۔ مصعب جب شہید ہوئے احد میں، مشرکین نے اعلان کیا کہ حضرت محمد شہید ہو گئے، اور آپ کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی، اور چہرہ مبارک لہولہان تھا، اور ایک کھائی میں تھے۔ ابو طلحہ نے آپ کے اوپر ڈھال بن کر بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تمام مشرکین تیر وہیں سے مار رہے تھے کہ حضرت ختم ہو جائے معاذ اللہ۔ جس وقت یہ خبر لگ گئی کہ حضرت شہید ہوئے، صحابہ کی ہمتیں پست ہو گئی، وہ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ ایک جہیر الصوت صحابی کو آپ نے کہا تم اعلان کرو، اس نے اعلان کیا لا ان محمد حی، اور بعض روایت میں حضرت عمر نے اعلان کیا۔ جب یہ خبر صحابہ نے سنی کہ حضرت زندہ ہے تو بس وہ دیوانوار جہاد کی طرف مڑ گئے، اور پھر ایسی زبردست تندی سے لڑے کہ مشرکین کو چند لمحوں میں میدان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لیکن بہرحال کچھ نقصان اس دوران ہو گیا۔